الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: عجب نہیں کہ بدل دے اسے نگاہ تیری، عجب نہیں کہ بدل دے اسے نگاہ تیری، بلا رہی ہے تجھے ممکنات کی دنیا. برادران اسلام اور محترم سامعین کرام، اس نور اور متبرک محفل میں متبرک کتاب قرآن کریم کی عظمت و فضیلت پر روشنی ڈالنے کی جسارت کر رہا ہوں. میں اس سرچشمہ روح و ہدایت اور موبائل خدمت و شریعت کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، جس کی حفاظت کی ذمہ داری رب کائنات نے لی ہے. ارشاد سبحانی ہے: انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ترجمہ: ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. امید ہے کہ آپ حضرت بغور سماعت فرمائیں گے. اللہ ہمیں احکام قرآنیہ کی معرفت عطا فرمائے. آمین. جب اہل مکہ نے قرآن کریم کو کلام اللہ کے کتاب سے نہیں نوازا اور معجزہ ہونے کا انکار کر دیا، اس کتاب کا انکار کیا جس کے بارے میں ارشاد ربانی ہے: لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، تو رب کائنات نے تمام فصحائے عرب و بلغائے عرب سے تحدید اور چیلنج کیا کہ تم ایک دو نہیں بن کر بہت سارے مل کے بھی اس قرآن کی جیسی ایک چھوٹی سی آیت بھی نہیں لا سکتے. اگر تم اپنے قول میں صادق ہو تو لا کر دکھاؤ. قرآن نے اس طرح نقشہ کھینچا ہے: وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تم لوگ اس چیز میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، تو تم اس کے جیسی ایک چھوٹی سی صورت پیش کر دو. فصحائے عرب نے لاکھ کوشش کی لیکن آخر میں عجز کا اظہار کیا. امراء القیس جو عربی کا بہت بڑا شاعر تھا، جب اس نے انا اعطیناک الکوثر کی صورت کو باب کعبہ پر دیکھا تو پکار اٹھا: خدا کی قسم، یہ کلام کسی بشر کا کلام نہیں. شاہدان اسلام، آئیے میں آپ حضرات کو عظمت قرآن سناتا ہوں. جب کسی آدمی کے بارے میں یہ اندازہ لگانا چاہے یہ عاصی ہے یا نیک وقت ہے، یہ صادق ہے یا کاذب، تو اس کے متعلقین پر نظر ڈالے. اگر وہ صحیح ہے تو وہ شخص بھی صحیح، اگر اس کے متعلقین بد ہے تو وہ شخص بھی بد. ایسے ہی جب ہم قرآن کریم کی فضیلت پر نظر ڈالیں، اگر قرآن کریم کی رفعت پر نظر ڈالیں، اگر قرآن کریم کی عظمت پر نظر ڈالیں، اگر قرآن کریم کی عظیمت پر نظر ڈالیں، اگر قرآن کریم کی رحمت پر نظر ڈالیں، تو اس سے پہلے ہم قرآن کریم کے متعلقین پر نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا تعلق نظر آتا ہے رب کائنات، جو مصدر قرآن ہے، جو خالق جہاں ہے، جو مالک و رحمان ہے، جو صاحب ایمان پر بڑا مہربان ہے. یہی ہمارا ایمان ہے. جو اس کا منکر ہے وہ شیطان ہے. کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. لہذا پتا چلا کہ قرآن سب سے اعلیٰ ہے، قرآن سب سے اربا ہے. قرآن کریم کو دوسری کتابوں پر فضیلت حاصل ہے. آئیے آگے چلتے ہیں تو قرآن کا دوسرا تعلق نظر آتا ہے لوح محفوظ، جو ایک تختی ہے جو عرش کے اوپر ہے. غور کریں، جو عرش کے اوپر ہو، جس کی رحمت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے، جس کی فضیلت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے، جس کی عظمت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے، جس کی اہمیت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے. اعلیٰ بہار شہر کے لیے اعلیٰ بہار کا مقام تجویز کیا گیا، وہ لوح محفوظ ہے. آئیے اور متعلقین پر نظر ڈالتے ہیں تو قرآن کا تیسرا تعلق نظر آتا ہے لیلۃ القدر. اس لیے کہ لوح محفوظ سے قرآن کو آسمانی دنیا پر اسی رات میں لایا گیا. یہاں پر نہ جبرائیل واسطہ ہے، نہ میکائیل واسطہ ہے، نہ اسرائیل واسطہ ہے، نہ اسرافیل واسطہ ہے. ایسی رات کا انتخاب کیا گیا جس کے بارے میں خود قرآن کریم کہتا ہے: لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے. لہذا معلوم ہوا کہ قرآن کریم کو زمانے کے اعتبار سے بھی فضیلت حاصل ہے. یہ رات رمضان کے مہینے میں آتی ہے، مہینہ بھی مبارک اور رات بھی مبارک.
अजीज़ान मिल्लत और आगे चले तो कुरान करीम का चौथा ताल्लुक नजर आता है हजरत जिब्राइल जो सैयदुल मलाइका है, जिसको तमाम फरिश्तों पर फौकियत हासिल है, जिसके बारे में कुरान ने रसूल करीम का खिताब दिया, कुव्वत वाला, अर्श के मालिक के पास दर्जा पाने वाला कहा, जिसके बारे में कुरान ने कहा ज़ी कुव्वतिन इंद ज़िल अर्श मकीन, सबका माना हुआ वहाँ का मोहब्बर कहा। उस फरिश्ते की फजीलत में कोई शक कर सकता है जिसको कुरान ने इज्जत वाला करार दिया, जिसको कुरान ने कुव्वत वाला करार दिया, जिसको कुरान ने खुदा के पास दर्जा पाने वाला करार दिया, जिसको कुरान ने बेहतर अमानत करार दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान करीम का यह ताल्लुक भी अजीम व अरबा है। इससे कुरान करीम की अज़मत फजीलत और रोशन की तरह आया है। कुरान करीम का पांचवा ताल्लुक है मक्का व मदीना। ये जमीन का वो हिस्सा है जहाँ से जमीन की इब्तिदा हुई, जो जमीन तमाम जमीनों से ज्यादा फजीलत रखती है, जिस जगह पर जंगो जिदाल करना हराम है, ये जगह दारुल अमन है। और कुरान करीम का छठा ताल्लुक है कल्ब माह रिसालत, वो कल्ब जिसको आबे जमजम से चार मरतबा धोया गया, जमजम से जिसको बचपन में धोया गया, जमजम से जिसको 30 साल की उम्र में धोया गया, जमजम से जिसको गारे हिरा में धोया गया, जमजम से जिसको महराज के वक्त धोया गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान करीम का एक एक ताल्लुक व अज़मत व इज्जत है। इससे कुरान करीम की अज़मत, फौकियत, इज्जत, रहमत, फजीलत अज़हर मिनश शम्स होती है। कुरान करीम का एक ताल्लुक उम्मत मोहम्मदिया से है, जिसको उम्मत खैर कहा गया। कुरान करीम में कोई ऐसा ताल्लुक नहीं जिसमें थोड़ी सी भी कुदरत हो। बरादरान मुकर्रम, कुरान करीम एक दस्तूर हयात है, कुरान करीम एक जामा कानून है, कुरान करीम तमाम उलूमों का गुलदस्ता है, कुरान करीम एक ऐसा मुकम्मल निजाम है जिससे दुनिया व आखिरत की अजमत व शौकत हासिल की जा सकती है। कुरान करीम एक ऐसा कीमियाई नुस्खा है जिससे दुनिया व आखिरत की अजमत व शौकत हासिल की जा सकती है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है आज का मुसलमान कुरान की अज़मत से नावाकिफ, कुरान की बरकत से नावाकिफ, कुरान की रफ़अत से नावाकिफ, कुरान की फजीलत से नावाकिफ, कुरान की अहमियत से नावाकिफ। जब मुहर्र इंसान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम को अवामुन नास के सामने सुनाया तो बातिल के सेले रवां को तौहीद व ईमान की दौलत बख्शी, नफरत व अदावत रखने वालों को अखुवत व शराफत का सबक सिखाया। पत्थर का कलेजा रखने वाले उमर ने जब कुरान करीम को पढ़ा और सुना तो दस्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान कबूल किया। उमर कातिल होने जा रहे थे लेकिन कायल होकर वापस हुए।